نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا مہینہ ہے، ان کے اس دنیا میں آنے کا مہینہ ہے، جس کو ربیع الاول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اسی مہینے کے اندر میلاد النبی یا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اسلامی تہوار یا خوشی کا دن ہے، جو اکثر مسلمان سنی و شیعہ سوائے سلفیوں کے سب مناتے ہیں۔ یہ دن مسلمانوں پر ہر سال اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے مناتے ہیں۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میں آتا ہے، جو اسلامی تقویم کے لحاظ سے تیسرا مہینہ ہے۔ ویسے تو میلاد النبی اور محافل نعت کا انعقاد پورا سال ہی جاری رہتا ہے، لیکن خاص ماہ ربیع الاول میں عید میلاد النبی کا تہوار پوری مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ یکم ربیع الاول سے ہی مساجد اور دیگر مذہبی مقامات پر اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں کے اندر میلاد النبی اور نعت خوانی، مدح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل شروع ہو جاتی ہیں، جن میں علماء کرام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، ولادت باسعادت، آپ کی ذات مبارکہ اور سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اسی طرح مختلف شعراء اور ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ کلام اور گلہائے عقیدت اور درود السلام پیش کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو کئی اسلامی ممالک میں سرکاری تعطیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، افغانستان، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، کوریا، جاپان اور دیگر غیر اسلامی ممالک میں بھی مسلمان اکثر اور کثرت سے ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نعت خوانی کی محافل منعقد کرتے اور سجاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا جو مہینہ ہے اس کو بھرپور انداز سے منائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ ملا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں یہ کائنات بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کو بھرپور اور اچھے انداز میں اور اسلامی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ہر ممکن حد تک منائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا